الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تبارك في مقام آخر: لم يلد ولم يولد. قال الله تبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرت مکرم برادران اسلام، اجدی بابرکت باسعادت محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ اشار ثواب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی انعقاد پذیر ہے اور تنظیم الصالحین دے اہتمام دنال جس دبانی مبانی حضرت علامہ مولانا پیر سید عبدالرشید شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اختر شہرانی صاحب، اللہ وحدہ شریک اس تنظیم کو دن دو گنا رات چار گنا کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے. اللہ وحدہ شریک کا سارا مل کے بامنا ذکر خدا کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، اپنی بارگاہ عالی شان کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتے. انہاں کلمات کا لفظی ترجمہ چند ضروری گلاں عرض کرنے کی کوشش کرے شاہ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آخر دیتے میرے کسی دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ دا کوئی سوال ہوئے دفعہ بیا سوال نہیں کر سکتے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائے: اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرا بندہ جس ویلے دعا مانگی کر یہ دعا مانگی کر کہ مالک میں کو صراط مستقیم دے اتے چلا، سیدھے رستے دے اتے چلا. یہ صراط مستقیم کیڑا جس کو دکھاون دے واسطے رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ عالی شان دے وچوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دی ذات بابرکات کو معبوز فرمائے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات تو لے کے پیارے آدم علیہ السلام دی ذات بابرکات تک، آدم علیہ السلام دی ذات بابرکات تو لے کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دی ذات بابرکات اس کائناتی عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے. ہر نبی نے آکے صراط مستقیم دو طریقے دنال سمجھے، یعنی انہاں صراط مستقیم جڑا لکھے سیدھا رستہ لکھے، اس دیوتے جڑی انہاں تبلیغ فرمائیے. تاریخ دے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، دو چیزاں ہی بیان کی دیا، یا توحید خدا بیان کی تھی یا محبت مصطفیٰ بیان کی تھی.
واریائی میرے مدنی کریم علیہ تیت و تسلیم دی ذات بابرکات دی آقا کریم علیہ تیت و تسلیم نے زمین دے اتے بے کے جنت اور جہنم دا فیصلہ فرما چھوڑے، حتیٰ کہ میرے مدنی کریم علیہ تیت و تسلیم نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اے کائنات عالم کے اندر میرے غلاموں، یا قیامت تک آشو میں ٹکٹ اور مہر لا کے پیا بینا کہ میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے رضوان نے عرضی پیش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات عالم کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو لے کے تو آجی ذات بابرکات تک جدڑ بھی کوئی قوم گمراہ ہومن لگی ہے، صراط مستقیم تو دور ہومن لگی ہے، رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ عالیشان دے وچوں کہہ نہ کہہ نبی کو معبود فرما چھوڑے۔ اے مدنی پیارے، تو آپ کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمائے، تمہارے تو بعد کوئی نبی تامڑا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری امت کے اندر کوئی فتنہ و فساد پیدا ہوئے تو انہوں کو سیدھا راہ دکھاوڑ دے واسطے کیا کوئی ایسا طریقہ کار بھی موجود ہی یا کوئی نہ؟ تو میرے مدنی کریم علیہ تیت و تسلیم نے ارشاد فرمائے میرے غلاموں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آوڑا، رب ذوالجلال نے ختم نبوت تاج بے کو عطا فرمائے۔ ہاں اگر میرے وصال با کمال تو بات اگر میری امت کے اندر کوئی فتنہ فساد پیدا ہویا تو رب ذوالجلال میری امت کے بچوں ایسے ولی کامل پیدا کرے سی، بظاہر تو میرا کلمہ طیبہ پڑھ دی ہو سن، لیکن کم ہو کرے سن جی میں بنی اسرائیل دے نبی کر کے یعنی کہ ولی ایبار حق کے میرے مدنی کریم علیہ تیت و تسلیم کی مہر لگ چکی ہے، اور اس کائنات عالم کے اندر امت مصطفیٰ کریم محبوب دے وچوں سب تو پہلا ولی کامل، سب تو پہلا صدیق باصفا جس دی ذات بابرکات ہے سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہے، جس کو رب ذوالجلال نے سب تو پہلے مقام ولایت عطا کی تھے۔ بھئی جڑا پڑھ کے ہے سب تو پہلے امت کے اندر پہلے استاد ہوتے، استاد دے وچوں شاگرد ہزار ہاں پیدا ہوتے، گویا پتہ چلتے کہ امت مصطفیٰ دے وچوں سب تو پہلا ولی کامل پیارے صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ ہر قیامت تک جتنے ولی کامل حاصل ایک خیرات حاصل کر کے حاصل پیارے صدیق اکبر نے در پاک کو جس دی اندر پیارے صدیق اکبر کی محبت کوئی نہ ہو، سمجھ بجائے نسینہ مقام ولایت تو خالی ہے۔ بھئی ولی پڑھن دے واسطے پہلی شرط ہے کہ محبت صدیق اکبر موجود ہو گئے۔ بھئی جس سینے کے اندر پیارے صدیق اکبر کی محبت ہے، میرے مدنی کریم علیہ تیت و تسلیم کی محبت جس سینے کے اندر موجود ہے، رات کونٹ کے نوافل ادا کرے، تہجد بھی ادا کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، رب ذوالجلال پیارے صدیق کے منن والے کو خالی نہیں لٹائے بلکہ مقام ولایت بھی عطا فرما چھوڑے۔ ایسا قتل دار دیوتے نہیں ہو سکتا کہ سینے دے اندر صدیق کی محبت کوئی نہ ہو، بندہ دعویٰ کرے کہ میں مقام ولایت ہوتے فائدہ ہرگز کوئی نہ، بلکہ پیارے صدیق اکبر نے عقائد اور نظریات کیا ہے؟ پیارے صدیق اکبر نے نظریہ اور عقیدہ میرے مدنی کریم علیہ تیت و تسلیم نے اگر فرمائے پیارے صدیق لے آؤ ماں دین اسلام دے واسطے، پیارے صدیق اکبر گھر کے اندر کے اپنی ٹوٹی ہوئی سوئی بھی گھر کے اندر کوئی نہ رکھی، سب کچھ چاہ کے قدم مصطفیٰ کے اندر قربان کر چھوڑا۔ آج دور کے اندر اگر کوئی آکھے کہ میں فقط ولی ہوں، میرے درد ہوتی ہو، میرے دم کے اندر بڑی شفا ہے، میاں تحت کوٹھی بنگلے کارا سب کچھ بڑا ہے، لیکن پیارے صدیق کو دیکھ سب کچھ قربان کر کے عرضی پیش کرے یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر اللہ کافی ہے، یا اللہ کا پیارے مصطفیٰ کریم محبوب کی ذات ہے۔ مقام ولایت کوئی نہیں، دکان دیتے وکڑ والی چیز کوئی نہیں، کوئی ایسا سودا کوئی نہیں جڑی گلی بازار کے اندر پیا ہوئے ہر بھنگی اور چلسی بن کے خرید کر سکے۔ ہرگز کوئی نہ مقام ولایت حاصل کرنے واسطے انسان میں جسم ہی پاک ہونا چاہیے،
انسان دا قول ہی پاک ہوئے، انسان دا فعل ہی پاک ہوئے، انسان دا ظاہر ہی پاک ہوئے، انسان دا بدن ہی پاک ہوئے، بھئی مقام ولایت اس بندے کو نصیب ہو دے جس دی زبان بولے، جس میں انسان لب کھولے، اس دی زبان دے وچوں یا اللہ دا قرآن جاری ہوئے یا مدینے والا دا سچا فرمان جاری ہوئے، تاکہ رب ذوالجلال مقام ولایت عطا کرے۔ اور بھائی صدیق اکبر دا او ذات بابرکات جس کو امام تسلیم کیتا پیارے علی المرتضیٰ نے، جنہ دی اقتداء کے اندر علی المرتضیٰ آپ نماز پڑھتے کرے، اور علی المرتضیٰ نے ایک بار سوال کی تھے صحابہ کرام علیہ رضوان دی ذات بابرکات دے بولو اے نبی دے غلاموں میں کوئی دساؤ تواڈے وچوں سب تو زیادہ بہادر کون ہے؟ سب دی زبان دے تجاری تے علی تو شیر خدا ہو، تواڈے تو بعد کے کوئی بہادر ہو سکتے؟ پیارے علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں اگر میرے تو ہی بندہ بہادر دیکھنا چاہتے ہو، علی المرتضیٰ فرمایا میرے قریب ہو، میں تو گنسنا چاہنا کون سب تو زیادہ بہادر ہے؟ اے پیارے علی المرتضیٰ ذرا دیر نہ کرو، جلدی بولو، ساگونے سو مسئلہ سمجھاؤ، کیا توانے بولو کوئی بندہ بہادر ہے تو انہا نام کیا ہے؟ پیارے علی المرتضیٰ نے ابو بکر دا ہاتھ پکڑ کے بلند کی تھا، آپ نے فرمایا اگر کوئی میرے تو بھی زیادہ بہادر دیکھنا چاہتے آوے پیارے صدیق اکبر دا دیدار حاصل کر کے بھئی جینے پیچھو علی المرتضیٰ نماز ادا کرے۔ علی المرتضیٰ دا نظریہ اور عقیدہ کہ جس سینے دی اندر پیارے صدیق اکبر دی محبت ہے، گویا اس سینے کو رب ذوالجلال علی المرتضیٰ دی محبت نصیب کریں دے، جس سینے دی اندر علی المرتضیٰ دی محبت ہوئے ذات مصطفیٰ دی محبت آنی ہے، جس سینے دی اندر ذات مصطفیٰ دی محبت ہوئے رب ذوالجلال اپنی توحید کاملہ اس بندے کو نصیب کر چھڑے دے، اور جڑا توحید خدا دی اندے مر بنجے ایسا بندہ مردہ پاک دی اندر دیدار مصطفیٰ پہلے نصیب ہوئے۔ آقا کریم تسلیم نے فرمایا کہ میری امت بچوں رب ذوالجلال ایسے ولی کامل پیدا کرے سے بظاہر تو میرے امتی ہو سے میرا کلمہ طیبہ پڑھتے ہو سے شریعت مصطفیٰ کریم محبوب جو پہ عمل کرے دے ہو سے، لیکن کم بنی اسرائیل دے نبیان دے برابر کرے سے، اور انہوں نے بھی چون نگینا جیڑا میرے بدری کریم لاتیت و تسلیم نے چنے سنیوں مبارک ہوئے اور رب ذوالجلال نے عطا کیتے تو سونا یاری علی پیر عطا فرما جو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب زبانی قطب لا شیخ مقانی آپ کو رب ذوالجلال نے مقام اور مرتبہ کتنا عطا کیتے؟ کتاب کا نام بہجت الاسرار، آپ دی عمر 7 سال دی ادائی کو ختم کر چھوڑ، آپ دی عمر 7 سال دی 7 سال دی عمر دی اندر آپ اپنے گھر دی اندر موجود ہیں، باروں کہنے صدا پیش کی تھی، قافلہ تیار ہے حج دے واسطے، شیخ عبدالقادر جیلانی ٹرکی ہے، قافلے دے سرار کو پچھڑا کرے میاں کیڑے پاسے دا سفر ہے، جواب نہیں تو سونا حج بیت اللہ کرنے، حج بیت اللہ تو فراغت اختیار کرن تو بعد رابطہ کرنے کر تو بعد ترے مصطفیٰ دی اتیاسو اور آکے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرے سو شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے عرضی پیش کی تھی قافلے دا صلاة تو تھے رک میں اپنی اممہ کو اجازت لے کے آنا سفر حج دا عمر 7 سال ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اممہ کو اجازت لے کے آنا بھئی جاری والے پیر دے نام دے اتے خیرات تقسیم کرن والے بھئی احسان ثواب دی محفل کو سجاون والا جاری پکاون والا ذرا ایک یاری والے پیر دے نام دی احسان ثواب تو سجائی بیٹھے ایک یاری والا پیر جی میں اپنی اممہ دا ادب کرے دے کیا تاہے کہ میں بھی اممہ دا ادب کیتا کیا تاہے کہ میں بھی باپے دا ادب کیتا شیخ عبدالقادر جیلانی گھر دی اندر گئے وہاں کے اجازت منگی نے اممہ اجازت نہیں دے دی حج بیت اللہ تو قافلہ پیا ہوئے دے میرا دل چاہنے کہ میں بنیا در خدا بھی دیکھا در مصطفیٰ بھی دیکھا اممہ نے پکڑ کے سینے لال لائے میرا بیٹا پہلے تو عالم دین بڑھ بعد کے اندر میں تے کوئی اجازت نہیں سا بن کے حج بیت اللہ کرے اکبر میں بھی آنسو جاری تھے اممہ نے اجازت کوئی نہیں دیتی واپس قافلے والے پاس سے آئے قافلے والوں الوداع میں کو اممہ نے اجازت نہیں ملی لہذا میں تو نال نہیں آ سکتا شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے دروازے ان پہ کھڑ کے اس قافلے کو دیتے رہ گئے حتیٰ کہ قافلہ ٹر پیا قافلہ جس ویلے اکھا دیا کو ڈرتے آپ اپنے کمرے دی چھت تے چڑھ گئے قافلے کو دیتے رہ گئے حتیٰ کہ قافلہ جس ویلے تمہارا اکھا تو ڈرتے گرد زیادہ اٹھی ہے آپ دی اکھا دے جو آنسو جاری تھے
باجت الاسرار کے اندر موجود ہے. آپ نے آنسو صاف کرنے واسطے اپنی اکھاں دے اوتے جس ویلے ہاتھ رکھے جس ویلے ہاتھ ہٹانے رب تعالیٰ نے پردے ہٹا دیتے اپنا در بھی نکال چھوڑے نال در مصطفیٰ دا دیدار ہی کرا چھوڑے. عمر 7 سال دیے آپ اپنے چبارے تے کھڑ کے رب تعالیٰ دے گھر دا دیدار کرے کریں در مصطفیٰ دا دیدار کرے کریں. اور پڑھو الحابین الفتاوہ امام جلال الدین سیوطی رقم 83. آپ نے ارشاد فرمائے میرے مدنی کریم لے دے تو شریف دے غلام پہنچے مدینہ طیبہ مدہ کو یہ سمجھے بھئی حضور دے وصال با کمال تو بعد میرے مدنی کریم سن بھی کوئی نہیں سکتے دیکھ بھی کوئی نہیں سکتے. اللہ یعظ باللہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی قلم چاہ کے سارے اعتراضات کے دروازے ہی بند کر چھوڑے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم دے در مبارک دیتے سید احمد رفائی آقا کریم دے در مبارک دیتے پہنچے اور پہنچن تو بعد جس ویلے مدنی کریم دے دربار دربار گوربار عالی شان دے سامنے حاضر خدمت ہے ہاتھ بات کی عرضی پیش کرنے یا رسول اللہ تمہارا ادنا غلام احمد رفائی حاضر خدمت ہے. یا رسول اللہ میں گھر وچ بیٹھا ہوا میری روح آ کے تمہارے گھر دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرے دیے اے مدنی پیارے اور خود میں ٹر کے آیا. یا رسول اللہ اس ویلے تے میں واپس کوئی نہ ویسا جس ویلے مزار دے وچوں ہاتھ باٹ کٹ کے تسا میرے نال مصافہ کوئی نہ کرے سو اور میں تہاڈا ہاتھ چوم کے اپنی اکھاں دے اوتے کوئی نہ رکھ سکتا. امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا سید احمد رفائی نے اتنی عرضی پیش کی تھی میرے مدنی کریم کا مزار مبارک کھل گئے آقا کریم نے اپنا ہاتھ مبارک باہر کر کے سید احمد رفائی نے چوم کے اکھاں دے اوتے رکھے. سوال کیتا گیا اے جلال الدین سیوطی اے نرسا کیا اس مجمع کو اس منظر کو دیکھنے واسطے کوئی موجود ہے یا کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس منظر کو دیکھنے واسطے 90,000 تا مجمع موجود ہے. میرے مدنی کریم نے غلام کھڑ کے اس منظر کو دیکھتے کھڑیا اور انہاں دے وچوں سب تو پہلا جڑا دیکھن والا ہے اور جاری والا پیر شیخ عبد القادر جیلانی دی ذات بابرکات ہے. گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی دی او ذات بابرکات ہے. اکھ کھولن تے دیدار مصطفیٰ اکھ لوٹن تے دیدار مصطفیٰ. کتاب دنائے باجت الاسرار شیخ عبد القادر جیلانی ممبر دیتے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ بیٹھے دینے اور خطبے دے دوران آپ دے سامنے آپ دے ایک مرید بیٹھائی دیا بزرگ گئی اکھاں باندھ کی دیا وہ نیندر آ گئی. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ممبر کو چھوڑ دیتے آئین اپنے مرید دے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑ گئے مرید سستا بیٹھے اور جس ویلے آنکھ کھلیے اٹھ کھڑا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے سینے نال لائے. آپ نے فرمایا بابا مبارک ہوئی میری تقریر سنتے تے کو نیندر جو ہے رب تعالیٰ نے تے کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرما چھوڑے. آپ نے مرید نے اپنی پیشانی چم کے عرضی پیش کی کہ سونا میں کو ایک باری مبارک ہوئے تو آپ کو 7 باری مبارک ہوئے میری تا آنکھ بند تھی ہے تا دیدار مصطفیٰ نصیب تے تو ستا ممبر دی ہوتے بیٹھ کے دیدار مصطفیٰ بیٹھے کرے دیا گئے. آپ بیٹھے تھے مسجد کے اندر خطبہ بیٹھے دینے اور باجت الاسرار کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جتنا بھی باز و نصیحت فرمائے آپ نے جتنا بھی تقریر کی تھی آپ کی تقریر کے اندر گھٹ تو گھٹ 10,000 دا مجمع ہوتا ہے. 10,000 دا مجمع کوئی چھوٹا مجمع کوئی نہیں ہے. اس میں نے ساؤنڈ تہائی کوئی نہ سپیکر تہائی کوئی نہ. یہ بھی آپ کی سب تو بڑی کرامت ہے کہ جس میں آپ تقریر کریں نہیں انا جی میں پہلا بندہ آپ کی آواز سنتا ہی میں آخری بندے تک آپ کی آواز پہنچ دی ہے. 10,000 دا مجمع شیخ عبد القادر جیلانی تقریر بیٹھے کریں دے تقریر دے دوران شیخ عبد القادر جیلانی دی پگڑی دا حقبال کھل گیا. پگڑی ساری کھل دی آپ دی گود دی اندر آگے جڑے سامنے مرید بیٹھے انہاں کے سارے شیخ دے سر دیتے پگڑی نہ ہوئے اسا پگڑی پا کے بیٹھے ہو انہاں بھی پگڑی لہا کے اپنی زمین دے اوپر رکھ چھوڑی نے. جس ویلے شیخ عبد القادر جیلانی نے تقریر ختم کی تھی نا آپ فرمایا سارے اپنی اپنی دستار بنو. جس ویلے دستار بنی گئی ہے تو اس مجمع دے وچ دستاراں دے وچ ایک عورت دا دوپٹہ موجود ہے. مرید حیران پریشان عورت آئی کوئی نہیں دوپٹہ کیڑے پاس ہوا گئے. شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا دوپٹہ میرے حوالے کرو. دوپٹہ حوالے کیتا کہ آپ نے اپنے کندھے دے اوپر دوپٹہ رکھا. کچھ دیر تو بعد مریداں نے نٹھا کہ دوپٹہ غائب ہے. سوال کیتا گیا پیارے اے دوپٹہ کیڑے پاس ہوا ہے اور کیڑے پاس سے چلا گئے. شیخ عبد القادر جیلانی فرمائے جی میں تسا میری تقریر سنتے بیٹھے ہو ایمیں ایران میں شہر خراسان کے اندر میری خادمہ میری تقریر بیٹھے سن دی ہے
جس ویلے تسا پگڑیاں لائے اس نے بھی اپنا دوپٹہ چاہ کے رکھ چھوڑے میں دوپٹہ چاہ کے کندھے دے رکھے اس نے ہاتھ کو بتا کے دوپٹہ چاہ کے دے یارو شیخ عبد القادر جیلانی دی منن والی ہوئے ایران دے شہر خراسان دے اندر بیٹھ کے بغداد دے اندر شیخ عبد القادر جیلانی دی تقریر کو سن سکتی ہے ایتا خادمہ دا اتنا کمال ہے تا میرا مدینے والا مدینے طیبہ کے اندر رہ کے اپنے غلامہ دا درود و سلامی سماعت کر سکتے مدنی کریم جوابی ادا فرما سکتے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سبحان اللہ شیخ عبد القادر جیلانی دے کولو حکارہ دائی کھڑی ہے آپ کی آنکھنا کریں دیئے عبد القادر رب تعالیٰ نے میں کو اولاد عطا نہیں کی تھی کرم نوازی کرو دعا منگو رب تعالیٰ میں کو اولاد عطا کرے گویا پتہ چلتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی دے کولو بھی مستورات بھی ہیں سیل بھی ہیں آگے سوال بھی کیتے نے لیکن شرط ہے کہ پیر ہوئے تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہوئے یا شیخ معین الدین چشتی اجمیری جیسا ہوئے جس میں شیخ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں سرزمین کیا نا پتھورا یا پرتھوی راج چوہان بادشاہ ہندوستان دا اس آگے بھی یہ مسلمانہ دا پیر آگئے جیدو نگاہ کرے دے کلمہ پڑھتے مسلمان ہوئے دے اس پیر کو روکو اس میں لے اس پرتھوی راج چوہان نے ایک وزیر ہے اس کہ اس مسلمانہ نے پیر کو میں روکے نا پوچھنا کیتا کہ تو کی میں روکے سے اگر تے روک کیتا ادھی سلطنت تیرے حوالے ہڑو مری اور وزیر پہ آدے میں سنے کہ مسلمان حسن میں بڑے شاید کونے میری ایک بیٹی حسین جمیل چکتی جوانی 18 سال اس دی عمر ہے بڑی خوبصورت ہے میں مسلمانہ نے پیر کو لے کے بیسا بس جس ٹائم میری بیٹی نے حسن کو دیکھ سی مسلمانہ دا پیر پٹڑی تلت تھا سارا کم بڑھ بے سی گویا پتہ چلے کہ مسلمان پیر دے کولو ایسا کم کرامنا ایتا یہودیاں دا کم ہے ایتا ہندوان دا کم ہے اور جس میں لے وہ اپنی بچی کو تیار کر کے معین الدین چشتی اجمیری کے سامنے دن کیا ہے زور دی نماز دا ٹائم ہے شیخ معین الدین چشتی اجمیری کے زور دی نماز ادا کی دی ہے نوافل ادا نوافل تو بعد جس میں نے آپ نے نٹھے کی اثر دا نماز دا ٹائم ہو چکے لڑکی کھڑی ہے آپ نے نظر اٹھا کے میرے نٹھا اثر کی نماز ادا کی تنے قرآن دی تلاوت انہیں لڑکی بولنا کرے دیا مسلمانہ دا پیر میں تیرے واسطے آئی ہوں میرے حسن کو دیکھ میری جوانی کو دیکھ میرے شباب کو دیکھ میرے حسن کو دیکھ شیخ معین الدین چشتی اجمیری تلے منہ کر کے آتے بی بی میں تیرے حسن کو دیکھا یا یار دے جلوے کو دیکھا میری تا نظر پہنی ہے تو میں جلوہ مصطفیٰ کو دیتا میرا محبوب تا بڑا حسین ہے اس لڑکی نے اپنا کیتا ہے مسلمانہ دا پیرا کیا تیرا محبوب میرے کو بھی زیادہ حسین ہے آپ نے فرمایا بی بی تیرے جہاں 1000 حسن والے ہوں میں اپنے محبوب نے قدمہ دوبار چھوڑا اچھا مسلمانہ دا پیرا اپنا محبوب نہ نہیں کہتا آپ نے فرمایا ہاں میرے قریب ہے میں تے کو اپنا محبوب نہیں کہنا جس میں نے قریب بیٹھی نا شیخ معین الدین چشتی اجمیری نے پہلے نظر نہیں چاہتی آپ نے نظر چاہ کے جس میں نے لڑکی تو نٹھا نا تے لڑکی نٹھا آنکھ دی اندر آنکھ پاتی تے حسن نٹھا معین الدین چشتی اجمیری دا لڑکی بول پئیے جنا یار اتنا حسین ہے محبوب کتنا حسین ہو سی آقا کریں گے معین الدین میں تو اٹھی سب بات کے اندر میں کو کلمہ پڑھا اور دے اسلام کے اندر داخل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بھیا پتہ چل دے کہ پیر ایسا ہوئے جس دی نگاہ کے اندر تاثیر ہوئے جس دی ہاتھ کے اندر تاثیر ہوئے جس دی زبان کے اندر تاثیر ہوئے ایک کوئی نہ ہوئے کہ آوے دعویٰ آپ ہی چٹ ہوئے تھے اگلے کو بھی چٹ کرے پیر ہو کوئی نہیں ہوتا جنہا مرید کو آکے میری دعوت پتا پیر آگے مرید گھر دی اندر صبح دی نماز نہ پیر پڑھے تو نہ مرید پڑھے ایسا پیر قتل توڑ دیتے نہیں اور اے مرید بھی کوئی نہیں جڑا پیر دے کولو بھائی پوے پیر صاحب میرے گھر کے اندر تبرکت کوئی نہیں بیوی میرا آنکھیں نہیں بنے نہیں بچے میرے آنکھیں دے مطابق نہیں لگ دے گھر کے اندر برکت کوئی نہیں آپ سیب دا برکت ہے جنات دا برکت ہے تو پیر اے جا کے چل ایک انمن میرے پارو توفی گھر کے اندر رکھ چھوڑے بس تیرے گھر کے اندر برکت ہو سی ایسا پیر قتل توڑ دیتے کوئی نہیں بلکہ پیر ہوئے
اگر مرید اپنی حضرت لے کے بنے پیر سب کو پہلے پوچھے کیا صبح دی نماز پڑھی آوی زور دی نماز پڑھی آوی عصر دی نماز پڑھی آوی میاں اگر نماز نہیں پڑھی نماز بھی ادا کر قرآن دی تلاوت کرنا تیرا کم ہے اور برکت عطا کرنا رب تعالیٰ دی ذات معین الدین چشتی اجمیری آپ نے بھی شاہ کو یہ درس دیتا اور جس میں شیخ عبدالقادر جیلانی دے بولو عارت ہے یہ سونا میری گود آباد کوئی نہیں دعا منگو رب تعالیٰ بیٹا عطا کرے اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی نے آپ نے دعا منگی ہے دعا منگن دے نال رب تعالیٰ نے دل دیوتے القاب پیدا کیتے حوالے دا ذمہ دار پاجت الاسرار کے اندر موجود ہے رب ذوالجلال نے القاب پیدا کیتے اور القاب کی میں پیدا ہونے والی یہ کامل دے دل دیوتے رب تعالیٰ لوہے محفوظ دا عکس ولی کامل دے دل دیوتے بھی جیدے ولی کامل دل تو دے کے لوہے محفوظ کو پڑھ کے اپنے غلام دی مصیبت کو حل کر چھوڑے دے آپ نے جس ویلے نٹھنا کی اولاد تا کوئی نہیں اس ویلے شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا وان بی بی رب تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیتا دوبارہ ہی کہا عبدالقادر بیٹا تو میں کون ہی دے بنا آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تک 2 بیٹے عطا کیتے عبدالقادر بیٹا تو کوئی نہیں رب تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیتے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا رب تعالیٰ نے دیکھو 7 بیٹے عطا کیتے جس میں آپ نے فرمایا آپ نے کمرے دے کونے دے بچو آواز آئیے آئے عبدالقادر چپ کر بھائی میں رب تعالیٰ نے اپنی اس بندی کو 7 بیٹیاں دی نعمت و مالا مال فرما چھوڑے شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب دنائے باجت الاسرار آپ بغداد دے شہر دے بچو گزر دے پہن تے بچو چور آ گئے چور جس میں لے آئے نا شیخ عبدالقادر جیلانی جڑا جبہ پہنی ہے نا بڑا قیمتی جبہ ہے اور آپ دوسرا ایک جبہ پہن دیا جڑا رب تعالیٰ نے آپ کے واسطے جنت دے وچوں بھیجا ہے بات کی نہیں موقع ملا تھا انشاءاللہ تعالیٰ دنال میں عرضی پیش کرے سا آپ جبہ پہنی ہیں بڑا قیمتی مولانا روم نے فرمایا کہ عالم دین ہوئے یا ولی کامل ہوئے انہوں کو چاہیے دے کہ آج کے دور کے اندر لباس اچھا پامے لباس قیمتی پامے مثال کو قائم کیتا مثال دی تھی کہ شیخ سعدی شیرازی دی کہنے کی تھی دعوت آپ دعوت دیتے میزبان نے دعوت کی تھی نا ٹائم تھی گیا آپ پر بڑے سادگی دے مالے جی میں بیٹھے ہیں پھٹے پرانے کپڑے بس یہ ٹوپی سر کر رکھی تھے دور پائے اب وہ میزبان دربار کتے کھڑے اسے کہو بابا کیڑے پاس ہے صحیح اس گھر دے مالک نے میری دعوت کی تھی اسے کہا تیری دعوت کوئی نہیں شیخ سعدی دی دعوت ہے آپ واپس پلیٹ آئے گھر کے اندر آنا تو چنگا جبہ پاتوں نے چنگے کپڑے پاتوں نے دستار بدی نے ٹور پائے کھونڈا ہاتھ کے اندر پکڑ کے دروازے ہوتے پہنچے نا تو اس نے دروازہ کھولے مرحبا یا شیخ اندر کی کیا دسترخوان لے سی جس میں سالن سامنے آئے شیخ سعدی نے اپنا کرتا پکڑ کے بیچ بوڑے آپ نے فرمایا میاں تو کھا اے تیرے واسطے تو کھا میزبان آدھے سونا تو آنے واسطے آپ فرمایا اگر میرے واسطے ہوئے میں تو پہلے بھی آیا ہوں میرا لباس جو پرانا ہی تھا اندر نہیں آمد دیتا نمہ لباس پاک گیا یہ تو ہی وجہ تو دعوت پہ مل دیئے اس واسطے شیخ عبدالقادر جیلانی جبہ پہنے ہیں بڑا قیمتی چور نے نچنا کہ جبہ بڑا قیمتی ہے بابا یہ بھی درمیان ایک تھا اور یہ بھی یاد رکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی دی صورت علی المرتضیٰ دی صورت دکھا رہے سبحان آپ دا قد علی المرتضیٰ دی قد کے برابر ہے آپ جس میں ٹپے نا تو چورا کہ یہ بھی بابا درمیانہ کہتا طاقت اتنی کوئی نہیں جبہ چیک انسان بڑے پیسے نہ بکسی ہے جو چور اپنی عادت تو نہیں بہنا جس ویلے شیخ عبدالقادر جیلانی نے پیچھو ٹوڑتا رہ گئے آپ پہنچے دجلہ دے کنارے دجلہ دے کنارے پہنچے نا چور پیچھو ہے جبے کو ہاتھ کر کے شیخ عبدالقادر جیلانی نے موڑ کر اٹھے چور ہے دعا منگی نے آپ نے یا اللہ ہے چور لیکن جبے میرے کو ہاتھ لائی کرے مالے کے چور نہ رہے جس ویلے آپ نے دعا منگی ہے چور کرتا نہ پکڑائی شیخ عبدالقادر جیلانی جس ویلے جلال والی آنکھ نٹی ہے اس نے ہاتھ باپ کے اندر کلن رب تعالیٰ نے چور کو مقام ولایت پہلے عطا فرمایا گویا کہ یہ تھا ایسا در ہونے والی یہ کامل تھا جس در دے تو چور بھی آوے رب ذوالجلال اللہ کو مقام ولایت عطا کریں دے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ خود فرمائیں کہ میری جوانی ہے باجت الاسرار کے اندر موجود ہے آپ فرمائیں کہ میری جوانی ہے جوانی دی عالم کے اندر نا میں تقریر نام کرے گا یعنی گھٹ بات بولنا تقریر کرنا اس واسطے کہ بڑے بڑے نشان عرب لوگ ہونے ہیں میں تھوڑا یہ نا خوف محسوس ہوتا ہے آپ اور میں نے نگری بار صبح دی نماز کو بعد میں سنتا ہوں میری خلاف معمول پہلے میری عادت کو نہیں ہونی لیکن صبح دی میں نماز پڑھی ہے میں کو نیند آمر پہ گئی ہے
میری آنکھ بند تھی ہے، رب تعالیٰ نے میرے کو دیدار مصطفیٰ نصیب کی تھے. میرے نانا جان میرے خواب کے اندر ہیں. حضور نے آ کے فرمایا بیٹا عبد القادر لوگوں کو باز و نصیحت کی کر. نانا میں کیویں باز و نصیحت کراں، میری زبان کے اندر اتنی تاثیر کوئی نہیں. صحیح فرمایا عبد القادر اپنی زبان کھول، اپنا منہ کھول. آپ نے فرمایا میں منہ کھولے تو آقا کریم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے کو عطا فرمایا. 7 مرتبہ صحیح نے اپنا لعاب عطا کی تھے. جس میں 7 مرتبہ لعاب مل گئے نا میری آنکھ کھلی ہے. زور دی نماز کا ٹائم ہے، زور دی نماز پڑھی ہے، بد نیندراوڑ پہ گئی. آپ فرمائے میں اسے جگہ دی اتنے ستا رب ذوالجلال نے میرے کو میرے پاپا علی المرتضیٰ کا دیدار نصیب کی تھے. علی المرتضیٰ نے آ کے فرمایا بیٹا عبد القادر باز و نصیحت کی کر. بابا علی کی میں باز و نصیحت کرا، بڑے بڑے لسان العرب لوگ موجود ہیں. بابا علی المرتضیٰ نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھول. آپ فرمایا میں منہ کھولے. علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب میرے کو عطا کی تھے. شیخ عبد القادر جیلانی نے عرضی پیش کی تھی بابا علی نانے محمد مصطفیٰ نے تو 7 مرتبہ کی تھے، دوسرا 6 مرتبہ. علی المرتضیٰ فرمائے میں کون ہوں محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یعنی علی المرتضیٰ شیخ عبد القادر جیلانی نے خواب کے اندر آ کے آپ کو لعاب عطا کرے. بھائیو کیسا بدبخت ہے جڑا شیخ عبد القادر جیلانی کو ولی بھی کوئی نہ تسلیم کرے. بھائی شیخ عبد القادر جیلانی دے نال لڑائی دا مطلب تا ہے پیارے علی المرتضیٰ دے نال لڑائی کرنا. منڑ والا علی المرتضیٰ دا ہوئے نام نہاد بظاہر آتی کہ میں کو علی المرتضیٰ دے نال محبت ہے. علی المرتضیٰ دا لعاب پہ عطا کرے نے شیخ عبد القادر جیلانی کو تے تو آ کے شیخ عبد القادر جیلانی کو میں منے دا نہیں. علی منے تے تو نہ منے. گویا پتہ چل گئی کہ لڑائی شیخ عبد القادر جیلانی دے نال نہیں، در حقیقت علی المرتضیٰ دے نال ہے. لیکن مبارک بات مستحق کے سنی مسلمان تو تیرے دل کے اندر توحید خدا تو گن کے مقام ولایت تک ہر چیز کی تعظیم اور توقیر موجود ہے. اس وجہ ہے کہ سنی جس ویلے مر ویلے اس دی قبر اجڑ کوئی نہیں ویندی، بلکہ اس دی قبر دے اوتے فاتحہ خانی بھی ہوندی رہ ویندی ہے، سال تو بعد برسی بھی ہوندی رہ ویندی ہے. مسلمان بیٹھ کے ہاتھ چاہ کے دعا مانگتے رب ذوالجلال مرن والے دے درجات کے اندر بلندی اور ترقی نصیب فرما چھوڑے دے. اور یاد رکھیں اس سادہ عقیدہ ایک کوئی نہیں فقط 3 گھنٹے دے مناظرے واسطے اس عقیدہ نہیں رکھا ہویا کہ حضور جان دینا اپنے غلام کو. اللہ دی اطاعت دے نال شیخ عبد القادر جیلانی جان دے. کتاب جناب بہجت الاسرار صفحہ نمبر 142 اتنے موجود ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بازار دے وچوں گزرتے پے اگو بیٹھائی کشائی گوشت وچیندا بکری لٹکی ہوئی ہے ذبح کیتی ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی قریب گئے. آپ نے فرمایا کہ صاحب ایک بکری جڑی تا لٹکائی ہوئی حلال کر کے. اس بکری نے میں کو پکار کیا کہ عبد القادر میں حلال نہیں ہوں، میں مردار ہوں. ایک کسائی میں کو جنگل میں چچا کے گندا ہے. بس اس کسائی نے چیخ ماری بھی ہوش ہو گیا. جس میں ہوش ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمہ دی اندر آ کے ڈھائے پہ آخرہ کہنے دے سونا یہ راز ہے یا خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. تو آپ کو کی میں پتہ چل گئے. شیخ عبد القادر جیلانی فرمائے اگر شریعت میرے اوپر پابندی نہ ہو گیا میں تھوڑا زہر بھی ڈر سکتا ہوں، باطل بھی ڈر سکتا ہوں. اگر میرے مدنی کریم دا کلمہ پڑھن والا حضور کریم دا امتی اپنے غلام دے حالات کو جان سکتے تو مالک دی عزت کی قسم امام الانبیاء اپنے غلام دے درود و سلام کو سماعتی کر سکتے اور سلام کا جواب ہی عطا فرما سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی اب اگم این آپ نے جتھے کہ خشک میوہ جات جی میں سارے مسلمان پٹھان گرا اب چیتے بدے ہونے خشک میوے بچان بیچن والا بدائی دیا میوے والا قریب گزرے سلام کیتے. شیخ عبد القادر جیلانی نے باز تو پکڑے. آپ نے فرمایا تو سلام کر کے میں گزر نہ من بلکہ جڑے میوے تو بھی چینا بدے انہا میویاں نے میں کو آکے عبد القادر شاہ کو بچا. میں پوچھنا کیتے کی میں انہاں کہ عبد القادر شاہ کو بیچ کے اپنی بیوی بچہ دے واسطے روزی نہیں کمانا بلکہ شاہ کو بیچ کے شراب پی دے. بس وہ جڑا میوے بیچن والا بھائی ٹوکری رکھ کے آپ دے قدمہ دے اندر ڈٹے سونا اگر میوے تھوڑے نال کلام کر سکتے میں تھوڑے قدمہ دے اندر رہ کے سچی توبہ کر سکتا. گویا پتہ چل دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے غلام کو جان دے بھی اپنے غلام کو سجان دے بھی اے
مسلمان گناہ کرن تو پہلے ایک لمحہ سوچ کی کر شیخ عبد القادر جیلانی جان دے تعالیٰ کریم دی ذات بھی جان دیے جس ویلے خیال آسی تو گناہ تو بچ میں سے نیکی آلے پاسیا سے نیکی دا ارادہ کرے سے جتنے قدم چاہتے میں سے اللہ ہر قدم میں اتنے کو 70 لے کے دی برسات عطا فرما سبحان اللہ میاں شیر محمد شرک پوری جے کو دنیا شیر ربانی دے نا تو یاد کرے گی تھک تنی میں پر جے کو دنیا شیر ربانی دے نا تو یاد کرے گی شیخ جس ویلے میاں شیر محمد شرک پوری آپ کو کہیں دسیا نا آپ نے آپ ستے آپ کو دیدار کیا شیخ عبد القادر جیلانی دا جاری علی پیر دا آپ نے ہاتھ سے جوڑے حضور اے فرماؤ کیا ہندوستان کے اندر تمہارا کوئی نیب ہے یا نیب کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی فرمائے شیر محمد اگر میرا نیب دیکھنا چاہنے بنی بریلی دی اندر اعلیٰ حضرت دیدار یا شیر محمد شرک پوری فرمائے میں تیاری کی تھی شگردہ کو نال کی تھا اعلیٰ حضرت دی بارگاہ سلام دعا کو بعد آپ فرمائے میں بیٹھا رہا کہ جب واپس آئے نا ملتان شریف دنال واپس آئے نا تو شگردہ پوچھا حضور اعلیٰ حضرت دیدار کرے ویر سو احمد رضا کیوں چیئے تقریر کرے دے کی میں حدیث پڑھے دے میاں شیر محمد شرک پوری فرمائے اے میرے کو لو پچھڑ والو اگر میرے کو لو پچھتی ہو میں تاہی آتا کہ ایک نظر اعلیٰ حضرت کی کچھری مصطفیٰ دی اندر ہے اعلیٰ حضرت حضور کو لو حدیث سوڑ کے آپ نے شگردہ تک حدیث طیبہ کو پہنچا چکا میاں شیر محمد شرک پوری نے نا اپنی بیٹھک دے دروازے تے لکھایا ہویا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ایک بات عقیدہ نالو گزرا آکھنا کرنے دیا سو تا یا نال حضور کو نہ سارے مرے دے ایک عبد القادر جیلانی دا نال یا نہ لکھی گڑے جمعے دی مارے بس بیٹھک دے دروازے کے اندر داخلتا ہے اتنے تک لکھتے سی میاں شیر محمد شرک پوری آپ نے چبارے دی سیڑھیاں تو لا دیا نے پٹکائی بدھین دیا نے زبان دے میں چجاری ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اس بات عقیدے نے اتائی چیخ ماری بھی ہوش ہو گیا جس ویلے ہوش ہے نا کہنے پوچھنا کہ تو میاں تو تا اعتراض کرنا ہے ہمیں سوال کرنا ہے ہمیں بیہوش کیوں تھی گئے اس سے کہ واللہ میں کو مالک کی عزت کی قسم ہے جس ویلے میاں شیر محمد شرک پوری نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پکارے میں دیکھتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے اور شیر محمد درمیان موجود ہے آگے فرمانے کوئی شاہ کو پکار کے درے کے یا مدد کرن واسطے پہنچ بیٹھے سبحان میاں شیر محمد شرک پوری دا بھی جو نظریہ اور عقیدہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اپنے غلاموں کو جان دیں یہ ہندوستان ہے تاریخ کو پڑھ کے دیکھو اس ہندوستان کے اندر نا ایک بی بی راندی جڑی کے بیوہ ہے ادھا گھر والا فوت ہو چکا ہے لیکن اس بی بی دی عادت ہے کہ ہر مہینے دی یاری دی کھیر ضرور پکینی ہے نالے شکھانا کر سکڑی عورت ہے یہ تا کھیر دا دیگڑا چڑھا کھڑا ہے پوچھنا کہتے بی بی کھیر ہر مہینے دی یاری کو پکینی خیر ہے اس کے بی بی جواب دیتے میں مسلمان ہاں میں اپنے یاری والے پیر دے نا دی سارے ثواب کریں گے انہاں دی روح کو ثواب پہنچے نہیں سکڑی پوچھنا کریں دیے بی بی یہ رسا تمہارا یاری والا پیر کون ہے آپ نے فرمایا کہ بی بی کیا ملے ٹائم کٹ کے آمیں میں اپنے یاری والے پیر دے تے کو کس سے سنے سا سکڑی بنجڑ پائے کہ دروازے تے گئی کوئی خیال ہے اس واپس پلٹ گئی بی بی اے دا ساچا آخری گال اے دا ساچا بھئی تیرا جاری والا پیر کریں دا کیا ہے مسلمان خاتون نے جواب دیتے بی بی تیرے تے کوئی مشکل آوے دے مصیبت آوے دے ٹلدی نہ پئی ہوئے جاری والے پیر کو سچا مارے تیری مدد کر چھوڑے سی آئی تا سکڑی گل ذہن چپائے گئی جیسے سکڑی عورت کے یہ گھر اتفاق میں نال چند امہارت بعد سکھا دے خاندانی چے شادی سارے شادی تے ٹر گئے اے بھی آگئی ہے کہ میں گھر دے کم کاج مکمل کر کے تیاری کر کے شادی تے بنجڑ پئی ہے نا چاند سکھ لڑکے اس عورت دے پچھو پہ گئے عورت آتی ہے میں کو اپنی عزت دا خطرہ ہو یا میں رک گئی میں کہ تُسا میرے پیچھو نہ ہو میں کو تارے کو عزت دا خطرے سکھا نے آکڑا کیتا سارے کو خوف نہ کھا سارے کو کوئی زامن لینے تو زامن چلے انہاں دا عقیدہ ہے کہ زامن لے سی کوئی کرشنا کوئی راما بدھ یعنی زامن لے لے سی جنہ بھوتا نہیں ساری زندگی سب پوجا کی تھی آج کی روٹی تو نہیں دے سکے ان عزت حفاظت کی میں کرے سے لیکن سکڑی کو مسلمان خاتون دی گل یاد ہے آکھنا کریں دیا لڑکو تُسا میں کو راما کرشنا اے زامن نہ دیو اگر زامن دیوڑے ہوئے تو مسلمان اللہ جاری اللہ پیر زامن دے چھو سیک لڑکے آدھر بھئی بہت سارے کچھ نہیں کریں دے جاری اللہ پیر جے کو صدیاں گزر گئے زمین دے تلے ٹوڑ گئے وہ مدد کی میں کرے سی
عورت ٹوٹتی رہ گئی جنگل کے کنارے پہنچے نا لڑکے بھی پیچھو پہنچے تے عزت ہوتے ہاتھ پامن لگے عورت نے مسلمان عورت گھر والے پاسے منہ کر کے آکڑا کی تے بی بی اپنا وعدہ یاد کر تایا کہ کوئی مشکل آوے میرا یاری والا پیر مدد واسطے پہنچ میں دے کتھا تیرا یاری والا پیر بس ایک گل کی تھی اس نا تاریخ والا لکھتے جنگل دے جھاڑیاں ہلڑ پائے گئے سامنے لکھتا تو شیخ عبدالقادر جیلانی دی ذات موجود ہے سکھ لڑکے ڈر کے بچ گئے آپ نے عورت سر دے اتے ہاتھ رکھا فرمایا بی بی کوئی ہوئے سر کو مدد واسطے پکارے عبدالقادر مدد کرن واسطے پہنچ گئے اس سکھڑی عورت نے ہاتھ دے اتے عرضی پیش کی تھی حضور اگر میرے سر دے اتے ہاتھ رکھے ہوئے ہاتھ بعد ہی چٹائے میں کو کلمہ پڑھا کے دیر اسلام کے اندر اچھا فرماؤ تے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دی ذات بابرکات کتاب دینا ہے فتوحات مکیہ اور دوسری کتاب ہے لسان العرب جڑی ساؤتھ افریقہ دے وچوں چھپی ہے 24 جلداں دے اندر کتاب ہے اس دے اندر موجود ہے کہ جڑا ولی کامل بن میں دے رب تعالی اس ولی کامل کو کلمہ کن عطا فرما چھوڑے نے اور فتوحات مکیہ دے اندر موجود ہے کلمہ کن دی جگہ دیتے ولی کامل پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے فتوحات مکیہ کیا لکھے بھئی شیخ محی الدین ابن عربی دا پوتر ہے ایک میں ملا ہی عرض کرا چاہ اس کو بعد انشاءاللہ تعالیٰ اجازت چاہ سا اے ابن عربی آدھے میرا بیٹا کوئی نہیں ابن عربی ٹور پائے شیخ عبدالقادر جیلانی دے کو تو سونا رب تعالیٰ بیٹا نہیں دیتا دعا کرو آپ فرمائے تیری قسمت اندر پوتر کوئی نہیں سونا قسمت اچھ ہو گیا تا گھر بیٹھے نہ مل کو گیا باری کو لویا مہربانی کرو بیٹا عطا کرو شیخ عبدالقادر جیلانی فرمائے ابن عربی تیری قسمت اچھ پوتر تا کوئی نہیں میری کانڈ اچھ ایک پوتر کھڑے دیا میں تیری کانڈ کے اندر منتقل کرا اپنی کانڈ میری کانڈ دے نال رلا جس ویلے کانڈ دے نال کانڈ رلائی نے آدھے میں گھر دے اندر گیا تا سال تو بعد رب ذوالجلال نے میں کو بیٹا عطا فرما چھڑا جیدہ نام نہ محی الدین لکھا رکھا اور محی الدین انہا کتاب لکھی فتوحات مکیہ کعبہ شریف کے سین کے اندر بیٹھ کے کتاب لکھی نے کتاب لکھا تو بعد نا کتاب کو چاہ کے کعبہ کی چھت سے ساٹھ چھوڑے نے دعا مکی نے یا اللہ ایک کتاب لکھی ہے میں تیری رضا دے واسطے اگر اس کتاب کے اندر کوئی ایسا جملہ جڑا دیکھو ناپسند ہے تو یہ کتاب کو تھیں مٹا چھوڑ سال گزر گیا کتاب پہی رہ گئی ہوا بھی گلی اندھاری بھی آئی بارش بھی آئی طوفان بھی آئے سال تو بعد جڑا کتاب تلے لہائی گئی نہ زبر کے اندر فرق ہے نہ زیر کے اندر فرق ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے اللہ دا ولی کلمہ کن دی جگہ دیتے پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری گل میں عرض کرا خواجہ عثمان ہارونی آپ ہندوستان کے اندر آئے 70 سکھ اٹھ کے آئے آپ دے کولو رات شادی دا فنکشن ہے سکھاں دا 70 سکھ اٹھے انہاں کہا مسلمانہ دے پیر دا امتحان نہ کنو امتحان گنن واسطے آئے رات کے اندر ایک سکھ پہ آدھے وہ میاں امتحان گنن تا میں نے پہ سوال کیڑا سوچے ہوئے بان کے کوئی سونا کے 70 ہے بان کے دے دیا ہے اساکسو ساکو لگی ہے بھوک اپنے ذہن کے اندر سوچو اپنی پسندہ کھانا اگر مسلمانہ دے ولی نے اگر مسلمانہ دے پیر نے ساری پسندہ کھانا کھوا دیتا سمجھ وجہ مسلمان سچے ہی 70 سکھ اپنے ذہن کے اندر کھانا سوچ کیا ہے تا خواجہ عثمان ہارونی انتظار کے اندر درواز دیتے آپ نے فرمایا آؤ آؤ آدم دی اولاد میرے درواز دیتی آ گئے ہو جس میں نے قریب تھا نا آپ نے خلیفے کو فرمایا انہ دنال سلام دعا پاک کے اندر پہلے دسترخوان لا دسترخوان لگ گئے آپ نے فرمایا اپنے مرید کو کہ کھانا چاہ کیا کھانا آئے خواجہ عثمان ہارونی دی ہاتھ کے اندر کھانا پکڑا میں آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سکھ دیا کو کھانا دوجہ دیا کو کھانا 70 سکھ دیا کو کھانا رکھے نے پہلے سکھ نے کدوری ہٹا کے نٹھا اوپو کھانا آئی جڑا ذہن کے اندر سوچی بدائی دوجہ نے کدوری ہٹا کے نٹھا اوپو کھانا آئی جڑا ذہن کے اندر سوچی بدائی 70 کے سامنے انہوں نے پسند کھانا آیا اور کھانا آلے پیا سارے ٹور کے قدمی ڈنڈے آئے عثمان ہارونی کھانا بعد اچ کاسو پہلے کلمہ پڑھا کے دائر اسلام کے اندر داخل حضرات کے ولی کامل ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں حضرات ولی کامل برحق کے ولایت برحق کے لیکن ہر ایرے گیرے نہ تو خیر کو ولی نہ سمجھا کر اے نہ نیٹا کر کے جب وہ غسل دا طریقہ نہیں آنا جس دے بال اتنے لمبے لمبے ہتھاں دے اندر ڈاڈا مدریاں موجود ہوئے
پیروں کے اندر کڑیاں ہوئے کیا ولایت حضرات آقا کریم علیہ وسلم دی شریعت دا اگر سنت مصطفیٰ دا قاتل ایک ولی نہیں ہو سکتا بے شک چوک چورائے کے اندر بیٹھ کے آکن آؤ ہاتھ کے ریکھا دکھاؤ یسو تو آگو دے سینے توارا بانڈ نمبر 3 لاکھ دا بانڈ نکل سی مان کیوں دے کولو کہے والے کوئی تو صحیح بابا جڑی دکان چ بیٹھے آپ نہیں آکسی نہیں کرایہ دیے وہ کہا کو مرے جڑا 3 لاکھ دا بانڈ میں کو دے سڑی آپ گن کے دکان اپنی کیوں نہ گنتا او بھئی جڑا چوک کے اندر بیٹھا کیا نہ نماز دا پتہ نہ روزے دا پتہ نہ غسل نہ وضو دا پتہ او بھئی جڑا دین دی دال کو نہیں جانتا او کیا ولی ہے اگر ولی دیکھنا چاہنے تو او مالک دی عزت دی قسم ولی ہے جس دل کے اندر پیارے صدیق دی محبت ہی موجود ہوئے فاروق دی محبت ہی موجود ہوئے عثمان دی محبت ہی موجود ہوئے علی دی محبت ہی موجود ہوئے جس سینے کے اندر توحید خدا بھی موجود ہوئے نال محبت مصطفیٰ بھی موجود ہوئے سبحان اللہ اور شریعت مصطفیٰ دا پابند بھی ہوئے تو ایسا ولی کامل نہیں اس دے کولو دور نہ ہٹے اس دا قول اس دا فعل ہر اٹھنا بیٹھنا شریعت مطابق ہوئے جڑا آپ بھی قرآن پڑھے تے کو بھی قرآن پڑھن دی ترغیب لے دے آپ بھی نمازی ہوئے تے کو بھی نمازی بنا لے آپ بھی شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے تے کو بھی شریعت مصطفیٰ دا پابند بناوے اور جڑی تنظیم بنائیے سارے دوستہ نے رل کے تنظیم السالکین دوسرا سماعت کرے دے پہ آوے کہ اس دا مقصد ہو سی جیدے سی میں ناشریف پڑھ سی منقبات پیارے صدیق دی شان پڑھ سی فاروق دی شان پڑھ سی لیکن نعت پڑھن دا ادب بھی ہے صحیح بخاری کو پڑھ کے دیکھو میرے مدنی کریم کے سامنے حضرت حسان ہے صحیح فرمایا حسان کیمی ہے یا رسول اللہ تمہاری نعت پڑھنا چاہنا صحیح نے اپنی مزمل والی چادر بچھا کے دی صحیح فرمایا حسان ایت کھاڑ کے میری نعت پڑھ حضرت حسان نے نعت پڑھی نا نعت پڑھ کے ونجڑ پہ گئے حضور نے ہاتھ پکڑا حسان ہی میں نہ ونجے میری نعت پڑھیے ہی نعت کو قبول کرامنا چاہنے تو میرے یار غار صدیق اکبر ذکر خیر کر حضرت حسان نے یار غار صدیق اکبر ذکر خیر کی تھا صحیح میں دعا دے واسطے آج چاہتے اللہم ایدہم بروح قدس یا اللہ میرے حسان نے میری بھی نعت پڑھی ہے میرے یار صدیق کی بھی شان پڑھی ہے اللہ تو جبرائیل بھیج کے حسان دی مدد فرما چھوڑ تو جڑا نعت خان آوے نا امام حسین دا قصیدہ پڑھ کے ہمیں بجڑ پہ ونجے ہاتھ پکڑ کی تا کرے حضور دی سنت ہے ڈرا نہ کر کہ مجمع کی آکسی برادری کی آکسی کہا گو میاں شان حسین سنائی بھی ایمان تازت ہے ذرا شان صدیق اکبر ہی سنا جڑا آوے مولا علی دی منقبت پڑھ کے بجڑ پہ ونجے ہاتھ پکڑ کیا کر حضور دی سنت ہے ڈریا نہ کر مجمع کی آکسی حضور دی سنت ہے عمل کرنا تھا ڈرنا مجمع تو نعرہ لبیک کا مارنا ہی تھا ڈرنا حکومت تو نعرہ لبیک کا مارنا ہی تھا ڈرنا جیل تو اور بھئیہ سنو سینہ تان کیا دیا سے ستمگر ادارہ ہونا رازمال ہے رازمال ہم جگہ رازمال بھئی ساری کا پہچانی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ کتنی باری جیلی سچنے 2 باری سچنے چھوٹ کے آنے سے بیٹھے بھئی موت لکھی ہے تو جیلی مار نہیں بجنا موت لکھی ہے تو ممبر تے مار نہیں بجنا کہیں کو موت لکھی ہوندی ہے بھئی کہیں جگہ دیتے کوئی گھارچ مرے کوئی کھٹی لسی پی کے مرے تے کوئی گردہ شیرہ پی کے مرے کوئی جلیبیاں کھا کے مرے بھئی آج سے کتنا حسین جمیل موت ہے لبیک یا رسول اللہ نعرہ بلند کر کے مرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ جڑا علی المرتضیٰ دی منقبت پڑھ کے بجڑ پہ ونجے نا ہاتھ نہ کیا کر وہ کہا کیا کر علی دا ذکر کرنا بھی عبادت علی دا ذکر سننا بھی عبادت لیکن اس ذکر کو قبول کراون واسطے صدیق دا ذکر بھی ضروری ہے پیارے صدیق دی منقبت ہی سنا عمر سعید دی منقبت ہی سنا جنہاں نے دوسرا کام چا کیتا نا ممبر دیوتے بیٹھا سارے تا عبد نات خان امے موقع بیشے تے جڑے سارے ہی میں بدے نا او کچھ او بھی ادھے موقع بیشے حضرات اے چیزیں ضروری ہے انہاں دوتے عمل کرو ہر کہیں اپنی قبر دے اندر بنجڑے قبر دے اندر کوئی کام نہیں آمنا میری اگر اولاد ہو سی کیا کرے سے میں کو قبر پورا سے نال تا کوئی نہ آسے تو آجی اولاد ہو سی قبر دی 4 دیواری دی آسے نال تا کوئی نہ آسے
قبر چھی پاسو باندھ ہوندی ہے، تلو بھی باندھ، اتو بھی باندھ، سجے بھی باندھ، کھبے بھی باندھ، سراندی بھی باندھ، پواندی بھی باندھ، قبر چیخو پکار سنن والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں حضور دا غلام ہویا تا قبر کے اندر جلوہ کری ہو سی تا آمنہ دلال صحیح قبر کے اندر حسن عاشق بڑھ تے مار ای بڑھ جی میں اعلیٰ حضرت فرمائے میرے پترو میری قبر کو وسیع کرائے کھلا کرائے۔ عرضی پیش کی تھی بابا قبر کو کھلا کرنے تے وسیع کرنے کیا مقصد؟ آپ نے فرمایا میرے پترو تو سنی پہ جان دے میں قبر کے اندر پہنچنا صحیح آسن احمد رضا دا دل چاندے اٹھی کے استقبال ہی کرے قدمہ ہاتھ رکھ کے عرضی پیش کرے مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام رب ذوالجلال والی ساری صادری کو اپنی بارگاہ عالی شان کے اندر شرط قبولیت نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ